نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً 2-4 صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا، اللہ کے نبی یہ جو شراب اور جوا ہے یہ کیا ہے، اس پر بھی پابندی لگا دینی چاہیے، چونکہ یہ انسانی عقل کو، انسانی مال کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ مختلف صحابہ نے مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے حبیب ان دونوں چیزوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ اس پر یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی۔ اس لیے شروع یہاں سے یہ یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ شراب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے یہاں شراب کا استعمال بالکل اس طرح تھا جس طرح ہمارے یہاں بہت سے علاقوں میں چائے جو ہے وہ کھانے کا حصہ ہے۔ ہمارے یہاں خیبر پختونخوا میں دیکھا ہے، اگر اعلیٰ سے اعلیٰ ضیافت کے بعد چائے نہ ہو وہ کہتے ہیں یہ ضیافت ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں چائے پلانا، سندھ میں بھی یہ چیزیں، بلوچستان میں بھی یہ چیزیں، ہمارے پنجاب میں بھی اس کے اثرات ہیں۔ جس طرح چائے کو کھانے کا لازمی حصہ، مہمانی کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کو کھانے کا لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جس چیز میں آگے جا کے حرام ہونا ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ اپنے نبیوں کو پہلے ہی ان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیدائشی طور پر طبعاً شراب سے نفرت تھی، اور بہت سے ایسے صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت جعفر طیار، جو طبعاً شراب کو ویسے ہی ناپسند کرتے تھے، لیکن ان کے یہاں شراب کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم نے بہت جس اصول کو آج کل میڈیکل نے بہت تسلیم کیا ہے، بلکہ دنیا آج حیران ہے کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشہ کو اس ترتیب سے چھڑوایا جو بہت بعد میں میڈیکل نے جو اصول دریافت کیا کہ نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ یکدم نہ چھڑوائی جائیں، چونکہ یکدم نہ ان کو چھوڑنا ممکن ہے، نہ وہ صحت کے لیے بہتر ہے۔ لہذا مرحلہ وار شراب حرام۔ پہلے شراب کے بارے میں صرف یہ بات آئی کہ پھلوں کا ذکر کر کے قرآن نے یہ فرمایا کہ تم ان پھلوں سے پاکیزہ رزق حاصل کرتے ہو اور شراب بناتے ہو۔ پاکیزہ رزق کا ذکر پہلے کیا اور شراب کا ذکر بعد میں کیا، یعنی پاکیزہ رزق میں قرآن کریم نے شراب کو شامل نہیں کیا۔ صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ شراب جو ہے یہ کوئی پسندیدہ رزق نہیں ہے،
یہ پہلا مرحلہ تھا شراب پر بندش کا۔ دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، بہت سے جلیل قدر صحابہ ایک کھانے پر جمع تھے۔ کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اور دماغ پر اس کے عقل پر اس کے اثرات آئے، مقابلے بازی شروع ہو گئی، شعر و شاعری کی۔ مدینہ والے صحابہ انصار نے اپنی تعریف میں قصیدے گئے، سعد بن ابی وقاص نے مہاجرین کے فضائل پر ایک قصیدہ کہا جس میں جو مدینہ کے لوگ تھے ان پر تھوڑی سی تنقید تھی۔ جب وہ قصیدہ کہا تو ایک انصاری صحابی نوجوان کو غصہ آیا، انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی شدید ترین چوٹ مار دی، جس سے حضرت سعد بن ابی وقاص شدید زخمی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کی شکایت آئی تو قرآن کریم کی دوسری آیت آ گئی، اس نے پھر اس پر تھوڑا سا تدبر لگا دیا۔ ایک تیسرا واقعہ ہو گیا، وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مجلس میں حضرت عتبان بن ولید رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھانا تھا، اس میں حضرت علی بھی شامل تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ کھانا کھایا گیا، کھانا کھانے کے بعد جب نماز لگے پڑھن تو جو صاحب جس شخص کو نماز کے لیے کھڑا کیا، وہ جب نماز لگے پڑھانے انہوں نے سورہ کافرون کو غلط پڑھ دیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون میں غلطی کر کے پوری سورت کا مفہوم الٹ ہو گیا۔ انہوں نے پڑھ کے دیا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے کافروں جس کی بندگی تم کرتے ہو ہم بھی اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ حالانکہ تھا کیا، اے کافروں جس کی بندگی تم کرتے ہو ہم اس کی بندگی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی، آپ علیہ السلام نے جب اس شکایت کو سنا تو قرآن کریم کے آیات نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، ایسی حالت میں تمہیں یہ نہ پتہ چلے کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر تیسرا وہ واقعہ ہوگا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص زخمی ہوئے، اس پر پھر یہ آیات نازل ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ تین مرحلے ہو گئے۔ پھر آخری مرحلہ ساتویں پارے میں آیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ چوتھے مرحلے میں جا کے قرآن کریم نے آہستہ آہستہ، چونکہ وہ ان کی زندگی کا لازمی حصہ تھی، شراب کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اسلام نے مرحلہ وار آہستہ 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 آخر میں جا کے اس کو، اسی لیے میں اس کی ایک چیز دیکھ رہا تھا، ایک مغربی مفکر ہے اور بڑا بدبخت ہے، اسلام کے خلاف اس کی بڑی تصانیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ وہ اصل میں حضور کی سیرت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 جلدوں میں اعتراضات کیے۔ وہ تقسیم ہند سے پہلے انڈیا کا گورنر بھی رہا۔ ایسا نقاد اور بدبخت اور متعصب شخص بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ شراب جو ہے اس کو تمام آسمانی مذاہب نے ناپسند کیا ہے، اس پر تدور لگایا ہے، اس کی روک تھام اور انسداد کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی نبی کوئی مذہب
شراب کو روکنے میں، اس کو بند کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے سوائے پیغمبر اسلام کے۔ اس متعصب کی زبان سے نکل گیا کہ شراب پر جتنا مضبوط قدغن اور بندش مسلمانوں کے نبی نے لگائی ہے، اتنی کوئی اور نبی لگا نہیں سکا، حالانکہ شراب ساری شریعتوں میں ناپسندیدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں جب آہستہ آہستہ اس پر بندش لگائی، جب آخری آیت نازل ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ سوتیلے والد تھے حضرت انس کے، فرمایا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر میں کھانا تھا، بہت سے لوگ جمع تھے، کھانا کھانے کے بعد صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ہے، میں شراب تقسیم کر رہا تھا، کچھ جام ہاتھوں میں تھما دیے گئے تھے، کچھ باقی تھے، میں تقسیم کر رہا تھا۔ اتنے میں ہمارے گھر کے پاس زور سے آواز سنی، ایک صحابی زور سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں، اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، اور وہ صحابی 7ویں پارے کے جو آئے تھے اس کو زور زور سے تلاوت کر رہے تھے بطور اعلان، تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ حضرت انس فرماتے میں نے دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے لبوں پر ہے، جو ایک گھونٹ لگا چکا ہے یا جس نے لگانا ہے، جو جس مرحلے پر ہے، سب نے شراب کو پھینک دیا، سب نے شراب کو کیا کر دیا؟ پھینک دیا۔ ایک صحابی جو مدینہ میں شراب کے سب سے بڑے ڈیلر تھے، مدینہ اور اس کے مضافات میں سب سے بڑی شراب کی ایجنسی ان کے پاس تھی، بڑا ڈیلر تھے، انہوں نے شام سے کئی اونٹوں پر قیمتی شراب پڑی، اور جب مدینہ پہنچے تو تازہ بتازہ اعلان ہوا تھا قرآن کا کہ شراب تم پر کیا کر دی گئی ہے، فاجتنبوہ، اس سے باز آ جاؤ۔ ان کو جیسے ہی اس کا پتہ چلا تو شراب کا اصول یہ ہے کہ شراب میں اگر سرکہ ملا دیا جائے تو ساری شراب سرکہ بن جاتی ہے۔ اس لیے بہت سے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے شراب خریدنی ہو، اس کو پتہ نہ ہو یا شراب خریدنے کے بعد خدا خوفی آ گئی ہو، تو اس شراب کو ضائع کرنے کے بجائے اس میں سرکہ ڈال دیا جائے، وہ مکمل کیا ہو جاتی ہے؟ شراب کا مزاج، اس میں جیسے ہی سرکہ ڈلے گا مکمل شراب کیا ہو جائے گی؟ سرکہ ہو جائے گا۔ جیسے گوشت کو نمک میں رکھو تو بھائی گوشت کچھ دنوں میں نمک میں تبدیل ہو جائے گا، یہی معاملہ یہاں۔ تو جب قیمتی شراب کئی اونٹوں پر، ان کا مکمل سرمایہ اس شراب میں لگا ہوا تھا، وہ مدینہ پہنچا، ان کو پتہ چلا تو بعض صحابہ نے ان کو مشورہ دیا کہ اس میں سرکہ ملا کر اس کو کیا کر لو، سرکہ بنا لو، چند کوڑیاں تو مل ہی جائیں گی، تھوڑے بہت پیسے تو مل ہی جائیں گے۔ لیکن اس صحابی نے فرمایا نہیں، مجھے یہ نفع نہیں چاہیے، اور انہوں نے اسی وقت وہ تمام شراب کو بنا دیا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور قرآن کریم کے اس اعلان کے بعد اتنی شراب کو بہایا گیا گھروں کے اندر، چونکہ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی قیمتی ہوتی ہے، پٹکوں کے اندر محفوظ رکھی جاتی تھی، کہ ہم نے دیکھا کہ شراب بہانے کے بعد جب بارش ہوئی کچھ دنوں کے بعد تو پورے مدینہ میں شراب کی وجہ سے تعفن پھیل گیا، یعنی زمین پر اتنی شراب بہائی گئی۔ اور پھر اللہ، یہ نبی کریم اسلام کا یہی کمال ہے کہ آہستہ آہستہ تربیت کرنا، جڑ کاٹنا، جڑ کاٹنا، پہلے ذہنوں کو تیار کرنا، زمین کو ہموار کرنا،
پھر یہ اسلام کا مزاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری تربیت کے مراحل طے کر کے شراب کی پابندی لگائی، پھر ایک موقع آیا کہ صحابہ کرام جو شراب کے مخصوص برتن تھے، مخصوص برتن، وہ برتن بھی توڑ دیے، ان میں پانی پینا بھی گوارا نہیں تھا، چونکہ ان برتنوں کو دیکھ کر توجہ جاتی تھی کس کی طرف؟ حدیث میں ہے حلتم دبا، یہ 3-4 قسم تھی۔ وہ پتا کیا کرتے تھے؟ بڑا کدو لے کے نا، بڑا کدو، اس میں معمولی سا سوراخ کر کے باریک چیز کو اس کو اندر سے کھوکھلا کرتے تھے، کھوکھلا کر کے اس کے اندر انگور کا رس اس کے اندر رکھتے تھے اور اس کو بند کر کے زمین پہ دبا دیتے تھے۔ یہ آج بھی دنیا کی نفیس ترین اور اعلیٰ ترین شراب اس کو مانا ہے۔ کافی عرصے کے بعد جب وہ بڑا کدو نکالتے شراب کا بھرا ہوا، اس کے اندر شراب تیار ہو جاتی، اس کو تو استعمال کرتے، لیکن وہ جو کدو ہوتا نا خشک، وہ بہترین برتن بن چکا ہوتا اور اس کے سوراخ کو بڑا کر کے اس میں عام پانی پینے میں استعمال کرتے۔ لیکن ہوتا کیا کہ اس کی شراب تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کدو میں 7 سال تک شراب کے اثرات رہتے، اس کی سمیل رہتی۔ جب بعد میں پانی پیتے تو اس پانی کے اندر سے شراب کی سمیل آیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب پر پابندی لگائی، صحابہ اکرام نے اس طرح کے جتنے برتن تھے بھائی وہ سارے کیا کر دیے؟ سارے دھو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنے خوش ہوئے جس وقت، چونکہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آ رہے تھے، اللہ کے نبی شراب کی کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 2-4 باتیں ارشاد کی، اور بھائی اس موضوع کو ضرورت ہے بیان کرنے۔ الحمدللہ جتنے درس کے شرکاء ہیں وہ تو آپ سارے حضرات اللہ کے نیک بندے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ جمعے میں اس موضوع کو بیان کیا، شراب کے فوائد۔ مجھے بعد میں پھر اس کا انکشاف ہوا، دوستوں سے حالات معلوم ہوئے کہ شراب کا استعمال کتنا زیادہ ہے۔ میرے ایک دوست جمعے میں آتے ہیں، میرا اچھا تعلق، ان کی اہلیہ بھی کبھی کبھار یہاں جمعے میں آتی تھی۔ انہوں نے مجھے شکایت کی کہ جی ہمارے گھر میں شراب کا استعمال بہت زیادہ ہے، میرے شوہر بہت شراب استعمال کرتے ہیں۔ یہ پرانی بات ہے، میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں جس میں کسی کی پردہ داری کا کوئی احتمال نہ ہو، چونکہ کم سے کم یہ 8-9 سال پرانی بات ہے، اور وہ دوست یہاں قریب کے ہیں بھی۔ میں نے ان کی اہلیہ کے کہنے پر جمعہ پڑھا ہے، ان کی اہلیہ کے کہنے پر جمعہ پڑھا ہے، اور بعد میں پھر ادھر سے جب معلومات ملی تو بھائی اب ڈر لگتا ہے۔ ہمارے یہاں شراب کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور میں پہلے یوں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں میں کون شراب استعمال کر سکتا ہے۔ وہ 2-4 مرتبہ اس موضوع پر کہیں گفتگو کی، بعد میں جو اس کے واقف کار تھے جب انہوں نے تفصیلات بتائی تو سچ بات یہ کہ جسم کے روکڑے کھڑے ہو گئے کہ اچھا ہمارے یہاں شراب کا استعمال اتنا زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا جی چھوٹی بڑی عید پر کسی چیز کی اتنی خرید و فروخت نہیں ہوتی جتنی شراب کی ہوتی۔ اور مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جی میری سرکاری طور پر اس کی ڈیوٹی تھی، ایسی فرمائشیں آتی ہیں سرکاری افسران کی فلاں کی، ہماری جان کو بچ جاتی ہے کہ اس کی سب تک پہنچانی ہے، یہ پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، شراب کی عادت اور ایمان ایک دل میں جمع۔ حدیث میں کیا ہے؟ جس نے شراب پی اور وہ اس حال میں مر گیا، حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ شراب پی 40 دن تک اس کی عبادت کے انوارات اور قبولیت اٹھا لی جاتی ہے۔ کتنے دن تک بھائی؟ 40 دن تک۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا فرض تو سر سے اتر رہا ہے لیکن کوئی اجر و ثواب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شراب پینے پلانے اس میں جس کا معمولی سا بھی تعلق ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کے منہ کے اندر سے ایسی بدبودار لعاب ٹپک رہا ہوگا کہ ان کی وجہ سے میدان محشر میں تعفن پھیل جائے گا، لوگ بھاگیں گے ان سے اور لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون بدبخت ہے جن کی وجہ سے میدان محشر میں جن کے جسموں سے اتنا تعفن ٹوٹ رہا۔ تو فرشتے بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا بے حیائی میں مبتلا تھے اور جو دنیا میں شراب، جو دنیا میں کیا پیتے تھے؟ شراب پیتے تھے۔ اور بھائی نبی شراب اللہ کو اتنی ناپسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شراب کا عادی توبہ استغفار کے ذریعے رک بھی گیا یا شراب پیتا ہے لیکن کسی دوسرے نیک عملوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے یا کسی کی سفارش سے جنت میں چلا گیا، اللہ نے اس کو سارا کچھ معاف بھی کر دیا، پھر بھی حضور نے فرمایا ایسے شخص کو جنت کی پاکیزہ شراب نہیں پلائی جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو منشیات کی تمام، اور بھائی میں ایک جمعے میں تفصیل سے دلائل سے عرض کر چکا ہوں کہ شراب کی بدترین نحوست یہ ہے کہ آدمی کو ایمان نصیب نہیں۔